میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائیو دوست اور بزرگوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا چلی ہی ہماری وجہ سے رہی ہے، چار لوگوں کو روزی روٹی مل رہی ہے تو ہماری وجہ سے مل رہی ہے، ہم سب سے زیادہ ہوشیار ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، کامیاب ہیں، باقی تو لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ کے علاوہ بھی لوگ زندہ ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو روزی روٹی نہیں مل رہی، آپ کا وہ مقام مرتبہ ہے ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر ایسے آدمی جو ہے نا وہ کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں جو ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ویسی حرکتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا واقعہ حال ہی میں پیش آیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، کون نہیں جانتا اس کو؟ جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئے تو اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی عالم ہے تو وہ میں ہوں، ذہین اور ہوشیار اور فتین اگر کوئی ہے تو میں ہوں، باقی پوری دنیا کم علم ہے، بیوقوف ہے، جاہل ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ کیا مولانا طارق جمیل، کیا شیخ سدیس اور کیا مفتی تقی عثمانی، کسی کی کوئی بھی اس کے بات سے یہ معلوم ہوتا تھا، اسٹائل سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا، عالم یا ہوشیار یا نیک یا بزرگ، کہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ جو یہ کہے کہ بھائی میں امام کعبہ کی غلطیاں نکال سکتا ہوں تو بس نہ، پھر اس سے زیادہ تکبرانہ لہجہ کیا ہو سکتا ہے، بڑا بول کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ خوش تھا، اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اگر ہوں تو میں ہی ہوں۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے ایک ویڈیو ڈال دی جو پہلی والی، تو پوری دنیا کے اندر آگ مچ گئی۔ کب انجینئر جواب دے گا، انجینئر جواب دے گا، انجینئر جواب دے گا، لیکن 48 گھنٹے گزر گئے، انجینئر بل سے باہر ہی نہیں نکلا۔ جب انجینئر ظاہر نہیں ہوا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ انجینئر کے اندر محض ہوا بھری ہوئی ہے، باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو سامنا کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ جو اس کی سبسکرپشن رینک ہائر تھی وہ لو ہونا شروع ہو گئی، لوگ دھڑا دھڑ اس کو چھوڑنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جہلم میں آئے اور انہوں نے آ کے جو سچ تھا، جو حق تھا، اس کو سب کے سامنے رکھا۔ اصل میں محمد علی مرزا کو ان کی کچھ ویڈیوز دیکھتا تھا، جیسے آپ یوٹیوب پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نارمل، تو مجھے نہیں پتہ تھا اس بندے کی بیک ہسٹری کیا ہے، بس مجھے اس کی ویڈیو کچھ اچھی لگی تو میں فالو کرتا تھا، یعنی شیئر کر دیتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو غلطی جانے انجانے میں ہوئی، مجھے نہیں پتہ تھا یہ بندہ جو ہے مطلب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی ویڈیوز جتنی بھی شیئر کی لوگوں تک یا جو بھی، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور سب لوگوں کو معاف کرے جو غلط فہمی میں جن سے یہ گناہ ہو گیا، یعنی اس کا لنک شیئر کرتے رہیں، اور جن لوگوں نے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو بھی چاہیے اس کو انسبسکرائب کر دیں۔ میں نے اس کو انسبسکرائب کر دیا ہے۔ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، انسبسکرائب کرنا شروع ہو گئے، لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم علی بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، مرزے کو چھوڑ رہے ہیں، اس جاہل مکار کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بیوقوف ہے۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہم گھر میں جھگڑا کرتے رہے، آپ کی وجہ سے محلے میں جھگڑا کرتے رہے، آپ کی وجہ سے دوستیں ہم نے خراب کر دی، لیکن آپ تو ہمارے معیار کے اوپر پورے ہی نہیں اتر رہے۔
اور پھر انجینئر کو 3 طلاقیں دیں، 3 طلاق مغلظہ دھڑام کر کے جب یہ دیوار گری تو انجینئر کو اپنے مقام اور مرتبے کا معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر نتیجتاً انجینئر کاٹ کھانے کے لیے آ گیا، اتنا بڑا منہ کھول کر اس نے کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ پتہ ہے کیا کر رہا ہے ابھی انجینئر؟ ابھی جو بھی ویڈیو یا جو بھی تصویر یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہے تو اس کے اندر اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ایک عدد فیک آئیڈیا بناؤ اور پھر وہاں پر آ کر ایک میری تعریفیں کرو، دوسرا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دو۔ یہ میں باتیں ایسے نہیں کر رہا، آپ جائیں، یہ جو آپ کے سامنے تصویر لگی ہوئی ہے اس کے کمنٹس میں آپ جا کر پڑھیں، فیک آئیڈیز بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر ایک ہی آدمی بار بار کمنٹ کر رہا ہے، پھر دوسرا کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی بار بار کمنٹ کر رہا ہے، اور تیسرا کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی بار بار کمنٹ کر رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھا کر کسی نے بھیجا ہے، اور کون بھیج سکتا ہے؟ انجینئر ہی بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ویڈیوز آتی تھی نا تو ان پر انجینئر کے خلاف کمنٹ آتے تھے، آپ جھوٹے ہو، آپ مکار ہو، آپ دجال ہو، آپ بیوقوف ہو، آپ کم علم ہو، آپ کم ظرف ہو، اتنا تو ہوتا ملاقات نہ کرتے، چلو چائے پلا دیتے، مفتی صاحب کی خاطر تواضع کر لیتے، چلو مناظرہ نہ کرتے تبھی ٹھیک تھا، لیکن کم از کم ملاقات تو کر لیتے۔ لیکن آپ نے ملاقات ہی نہیں کی، ایسے آدمی کمنٹس کر رہے تھے، ڈرپوک ہو، بھگوڑا ہو، بھاگ گئے۔ تو جب یہ بار بار اس نے دیکھا کہ میری ویڈیوز پر آ رہے ہیں، بار بار میری ویڈیوز پر یہی کمنٹس آ رہے ہیں، تو پھر اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اس ٹیم کو اس نے حکم کر دیا ہے کہ بھائی جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں کمنٹ آپ کو کرنا ہے، اور فیک آئی ڈی سے کرنا ہے، اور فیک آئی ڈی بار بار وہ ایک کمنٹ کو بار بار دہرائیں۔ آپ جا کر دیکھ لیں، اس میں ایک آدمی کے میں نے 3-4 کمنٹ دیکھے، ایک ہی الفاظ میں وہ لکھے ہوئے تھے، پھر دوسرے کو 3-4-5 میں نے کمنٹ دیکھے، وہ بھی ایسے ایک ہی بکواس کرتا جا رہا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تیسرے کو میں نے دیکھے، اس کے بھی 3-4 کمنٹ تھے، بار بار کمنٹ، تھوڑی دیر کے بعد بار بار کمنٹ پھینک رہا تھا وہ، اور وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہی بول رہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اب اچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے اور غلط باتوں پر اتر آیا ہے اور حیا سے عاری ہو گیا ہے۔ اب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زباناً مخالفت کرتا تھا کہ بے حد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسے آیا ہے، ایسا ہے، ایسے آیا ہے، ایسا ہے، لیکن اب وہ گالیوں پر بھی اتر آیا ہے، خود نہیں دے رہا لیکن دوسروں سے دلوا رہا ہے۔ اچھا ایک آپ کو کام کی بات بتاؤ، جب انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کمنٹس آ رہے تھے اور لوگ گالیاں بھی دے رہے تھے اور اس کے چاہنے والے اس کو گالیاں دے رہے تھے، تو پھر وہ کمنٹس یہ ڈیلیٹ بھی کر رہا تھا۔ لیکن اب جب حضرت معاویہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں کمنٹس ڈیلیٹ نہیں ہو رہے، چیک کریں آپ۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا معزز اور معتبر سمجھ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی گالی دے تو وہ کمنٹ قابل برداشت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو ڈیلیٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، یہ برداشت کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہا بلکہ خوش ہو رہا ہوگا کہ چلو صحیح ہے، ان کا راستہ ایسے ہی بند کیا جائے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اگر مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آ کر آپ بات کریں، ورنہ اب یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے نا، اس میں آپ کی دنیا میں تو ذلت ہو ہی گئی ہے، آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کی ذلت کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، اس سے زیادہ آپ ذلیل ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور کچھ صحابہ کرام کے خلاف اسحاق جھالوی نے بھی بکواس کی تھی، تو وہ مرنے کے بعد ذلیل ہوا، جب زندہ تھا تو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، یہ حدیثوں نے ہی پوچھا تھا اس کو اور اس کو نکال دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد لوگ اب اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ اس کا اسحاق جھالوی ایسا ہے، اسحاق جھالوی ایسا ہے۔ تو ایسے نہ کریں آپ کہ دنیا میں تو آپ ذلیل ہو رہے ہو، مرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر ذلیل ہوتے رہو، آگے کا معاملہ تو ویسے آپ کس ذلت آپ کے مقدر میں ہے۔ اس لیے آپ ایسے ہتھ کنڈے اختیار نہ کریں جس سے آپ دوسرے ایمان والوں کی دل آزاری کریں۔ مجھے امید ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اب سدھرنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہی پرانی رٹ جو رٹی ہوئی ہے اس نے، اس سے باز آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔